اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ درس میں بات گزری ہے ان لوگوں کی جو اللہ پاک کے دین میں الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی علم کے۔ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی مضبوط بات ہے، لیکن صرف ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کے دین میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جلنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جن کو اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں ہوتی بلکہ ایک تردد ہوتا ہے۔ تردد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مطمئن نہ ہو، ایک کام تو کر رہا ہے، ایک راستے پہ تو چل رہا ہے، ایک عمل تو کر رہا ہے، ایک عقیدہ اور مسلک اختیار تو کیا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ اندر سے 100% ساتھ نہیں دے رہا، اور اس کو اطمینان نہیں ہے کہ صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ اس کیفیت کو تذبذب اور تردد کہا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیفیت ایمان اور عقیدے میں قابل قبول نہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان اپنے عقیدے میں مذبذب ہو، غیر مطمئن ہو، اور یہ سوچے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ انسان کے اندر ایمانی کمزوری اور نفاق کی ایک بڑی علامت ہے۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ حرف، بعض نے اس کا آسان ترجمہ کیا کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شک کے ساتھ، مطمئن نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں اس راستے میں کوئی خیر اور بھلائی پہنچ جائے، اطمأن بِهِ، تب تو اپنے اس دین پر مطمئن ہو گئے کہ چلو وہی حالات اچھے ہیں تو یہ دین صحیح ہوگا، تو اس پہ مطمئن ہو گئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش اور تکلیف پہنچ جائے، انقلب علی وجہ، تو اپنا منہ پلٹ لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو نقصان ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ فرما رہے ان کا دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ایسا آدمی جو غیر مطمئن ہے یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی واضح خسارہ ہے کہ انسان آخرت میں بھی محروم ہو جائے۔ یدعو من دون اللہ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ایسی چیزوں کو، لا یضرہ وما لا ینفعہ، کہ وہ چیزیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور یہ ایسے کو پکار رہے ہیں کہ جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ جلد پہنچنے والا ہے۔ لبئس المولا، کیا ہی برے کارساز ہے، ولبئس العشیر، اور کیا ہی برے ساتھی ہیں۔ تو بات بالکل واضح ہے، آج کی آیات بڑی اہم ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے ایمان پر، عقیدے پر، اپنے مسلک و مشرب پر، اپنے اعمال پر 100% مطمئن اور پکا ہو۔
اس میں شک نہیں چل سکتا. یہ تو دنیا کے معاملات میں جب انسان فیصلے کرتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، رشتہ ڈالنا ہے، لینا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہے جس میں انسان کے پاس ضروری نہیں کہ اطمینان کی کیفیت آ جائے. اسی لیے حکم دیا گیا استشارے اور استخارے کا معاملات کے اندر. معاملات میں انسان مشورہ کرے، بھئی مجھے یہ دکان یہاں کھولنی ہے، یہ کاروبار ڈالنا ہے، بچی کا رشتہ آیا ہے، کرنا ہے. تو دیکھیں اس میں شریعت کی تعلیمات کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے صورتحال واضح نہیں ہے، آپ کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہے، یا سامنے والا آپ کا دیکھا بھالا نہیں ہے، تو حکم کیا دیا کہ کسی ایسے آدمی سے مشورہ کر لو جو اس کام کو سمجھنے والا ہے. مشورے کا حکم دیا. اور یا پھر یہ فرمایا کہ یہ استخارہ کر لے. اللہ پاک سے جو مسنون استخارے کا طریقہ ہے، اس استخارے کے طریقے کو اختیار کر کے ایک راستہ اپنے لیے متعین کر دے. لیکن کبھی بھی یہ تعلیم اور سبق نہیں ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور ایمان اور اعمال کے اندر استخارے کرے یا اس کے اندر مشورہ کرے. ایسا نہیں ہے نا. یہ نعوذ باللہ آج تک کسی نے یہ تو نہیں سوچا کہ بھئی ہم دین اسلام پہ چل رہے ہیں، اب پتہ نہیں اس پر نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، چلے اس پہ استخارہ کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالکم. کوئی سوچ سکتا ہے اس طرح؟ نہیں سوچ سکتا. ایمانیات میں، عقائد میں، اعمال میں اس میں استخارہ نہیں ہے، اس میں استشارہ نہیں ہے. اس لیے ایک شخص نے ایک سوال پوچھا عالم سے کہ بھئی آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ مجھے حج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میرے پاس پیسے ہیں تو میں حج کر لوں یا نہیں کروں. تو چونکہ بیچارہ دینی اعتبار سے کمزور تھا تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی حج کے کرنے نہ کرنے میں استخارہ نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ پہ فرض ہو گیا تو کرنا تو ہے. ہاں اب آپ اس پہ استخارہ کر لیں کہ میں فلاں کے ساتھ چلا جاؤں یا فلاں کے ساتھ چلا جاؤں، اس راستے کو اختیار کر لوں یا اس راستے کو اختیار کر لوں. جیسے مثال کے طور پہ گروپ بنے ہوئے، بھئی میں پرائیویٹ میں جاؤں، گورنمنٹ میں جاؤں، پرائیویٹ اس گروپ کے ساتھ جاؤں، اس گروپ کے ساتھ جاؤں. اس پہ تو استخارہ کر سکتا ہے انسان. یہ استخارہ تھوڑی ہے کہ میں حج کروں یا نہیں کروں، وہ تو فرض ہو گیا، وہ تو کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیں ایمانیات میں، عقائد میں اگر انسان 100% کلیتاً مطمئن نہیں، اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. اس کا ایمان بہت کمزور اور ڈوب چکا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا. مدینہ طیبہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو ایک یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیں. اس کو بیعت اسلام کہتے تھے، یعنی اسلام کی بیعت کر لیں، مجھے مسلمان کر لیں. آپ نے اس کی بیعت فرما لی، یہ مسلمان ہوا. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کو نقصان ہوا اس کے کاروبار میں. تو اب دیکھیں یہ وہ کیفیت تھی کہ اس نے گویا بنیاد کس کو بنایا کہ اگر یہ دین برحق ہوگا تو میں ترقی ہی ترقی پر جاؤں گا، مالی ترقی. یہ ذہن مادیت کا انسان کو خراب کر دیتا ہے. تو اس نے دیکھا نقصان ہوا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کیا کہا کہ آپ میری بیعت واپس کر لیں. واپس کر لیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے نقصان ہو گیا اس میں، تو لگتا ہے کہ شاید آپ کا لایا ہوا دین برحق نہیں ہے، محروم ہو گیا دین سے. تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے ایمان کے اندر بنیاد دنیا کو بنا لے. اب آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعمال کے فضائل جب سن لیتے ہیں اور مختلف تسبیحات کے، وظائف کے، دعاؤں کے فضائل صحیح احادیث سے کہ بھئی آپ نے فلاں وظیفہ پڑھ لیا آپ کی حفاظت ہوگی، آپ نے فلاں وظیفہ پڑھ لیا آپ کے رزق میں، مال میں برکت ہوگی، تو یہ سننے کے بعد اس پہ ہم عمل شروع کر لیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یقین کا وہ درجہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اب 10 دن پڑھا، 20 دن پڑھا، 1 مہینہ پڑھا، 41 دن پڑھا
اور پھر چیک کر رہے ہیں اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو، اکاؤنٹس کو، معاملات کو، تو وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو اب چونکہ یقین تھا نہیں اور عمل اس وظیفے پر کیا یہ سوچ کر کہ اگر یہ صحیح ہوگا تو مالی ترقی ہوگی، اور وہ نظر نہیں آئی تو اس سے پیچھے ہٹ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس پر۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کی بھلائی پہنچ جائے تو اپنے کام پر مطمئن ہیں، اور اگر کوئی نقصان پہنچ جائے تو فوراً اپنا منہ پھیر لیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ راستہ صحیح نہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایمان، عقیدہ، اعمال، یہ مضبوطی اور جمع و استقامت چاہتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ایک جگہ نماز پڑھ لے اور پھر سوچے یار اگلی نماز وہاں پڑھ لیتا ہوں، شاید ان کی نماز صحیح ہو، نمازیں تقسیم کی ہوئی، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک ہوائی بات نہیں کر رہا، بالکل ایک مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازیں بانٹ لی اور کہا کہ 2 نمازیں یہاں پڑھ لیں گے، 3 وہاں پڑھ لیں گے، لہٰذا اگر یہ صحیح ہوا تو کم از کم یہ 2 نکل جائیں گی، وہ صحیح ہوئے تو وہ 3 نکل جائے گی۔ دین اور اعمال کھیل تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے۔ آپ جس چیز پر مطمئن ہیں اس کو اختیار کریں گے، آپ جس عقیدے پر مطمئن ہیں اس پر 100% مطمئن ہو کے اس پہ چلیں گے۔ باقی پھر آپ کو نقصان ہو، کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہو، لین دین کے معاملات جو ہے وہ نقصان کا شکار ہو جائے، اس کو پھر آپ اپنے دین اور اعمال سے نہیں جوڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو دین کے راستے پر چلتے ہیں لیکن مذبذب ہو کر، مطمئن نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کیفیت صحیح ہوگی، وہ کیفیت صحیح ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عقیدہ مضبوط ہو، اس میں کسی قسم کی لچک اور اس میں کسی قسم کا تردد اپنے اندر پیدا کرنا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا اور کون صحیح راستے پر ہوگا، تو یہ انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی واضح طور پہ دلیل ہے۔ انسان جس راستے کو، جس ترتیب اور طریقے کو پکڑ لے، 100% مطمئن ہو کر پکڑ لے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، ہمارے اکابر کا ایک بڑا مشہور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ یہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور صرف شاگرد نہیں تھے، ان کے عاشق کامل تھے اپنے استاذ کے، تو اتباع بہت زیادہ تھی۔ تو لوگ ہوتے ہیں نا انسان کو بدظن بدگمان کرنے والے، تو ایک شخص آیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ آپ اپنے استاذ سے اتنی عقیدت و محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر بات سر جھکا کے تسلیم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں، کوئی بات بنا دی۔ بدگمانی تو بہت آسانی سے راستہ بنا لیتی، اس لیے جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ ہو، آنکھوں دیکھی بات نہ ہو، انسان کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ان سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے استاذ حضرت شیخ الہند میں یہ کمزوریاں ہیں۔ اب مقصد کیا تھا کہ ان کو بدگمان کر دے، بدظن کر دے، آپ ان کے پیچھے چل لیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ شیخ الہند جہنم جا رہے ہیں، پھر بھی حسین احمد انہی کے پیچھے جائے گا۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ شیخ الہند جہنم کے راستے پر ہے، پھر بھی میں ان کے پیچھے ہوں، یعنی اپنے اندر کا ایک اطمینان کامل ظاہر کیا کہ میں نے اگر حضرت شیخ الہند کا دامن پکڑا ہے اور ان کی اتباع کی ہے تو متردد ہو کر نہیں، مطمئن ہو کر کی۔ میں نے ان کو یہی سمجھا کہ وہ دین کے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک جس کو حق اور ہدایت کا راستہ دے دے، صحیح مسلک و مشرب پہ انسان آ جائے، اس پہ پھر انسان آنکھیں بند کر کے 100% مطمئن ہو، اس بارے میں تحقیقات نہ کریں پھر کہ جی فلاں کیا کہتے ہیں اور فلاں کا کیا حکم ہے اور فلاں کا کیا مسئلہ ہے۔ آپ چھوڑ دیں، آپ کو اللہ نے جو سمجھ دے دی ہے، فہم دے دیا ہے، راستہ دے دیا ہے، آپ اس پہ مطمئن ہو گئے، اس سے جڑ گئے ہیں، اسی پہ چلتے رہیں پھر۔
پھر باقی ترتیبوں کی، باقی مسالک کی تحقیق اور قریت یہ ہمارا کام نہیں، یہ بڑے اہل علم کا کام ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں، سنبھال بھی سکتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تو کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس دین کا صحیح علم ہے، نہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے، لہٰذا کسی نے 2 سے 3 باتیں کی تو کہا کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، وہ صحیح جا رہا ہے، اس کے پاس چلے گئے۔ تیسرے نے کچھ اور کہا وہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کے پاس چلے گئے۔ ایک کھیل اور تماشا بن کے رہ جائے گا اور انسان اس سرکل دائرے میں گھومتا رہتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو سمجھ دے دے، ایک اعتقاد دے دے، ایک فہم دے دے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھئی مجھے اس ترتیب پہ چلنا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، میں اسی پہ چلوں گا، تو انسان اسی پہ چلے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ بیرون ملک حرمین شریفین عمرہ حج پہ حاضری دیتے ہیں، اب وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلک و مشرب کے لوگ ہیں، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، تو کوئی نماز کے بعد دعا نہیں کر رہا، فوراً کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہا ہے۔ تو اب آ کے یہاں کہ بھئی وہ صحیح ہے، وہ صحیح کر رہا ہے یا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ سب صحیح کر رہے ہیں۔ حرم شریف آنے والا ہر مسلمان صحیح کر رہا ہے، چاہے وہ ہاتھ سینے پہ باندھے یا ناف کے نیچے باندھ رہا ہے، لیکن آپ جو نماز کا طریقہ سیکھ چکے ہیں اپنے علماء سے، آپ اس پہ چلیں، آپ چھوڑ دیں اس تحقیق کو کہ بھئی وہ صحیح ہے یا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے مختلف طریقے احادیث میں آتے ہیں۔ آپ کو حدیث کی ایک کتاب میں، بخاری شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، امام بخاری نے لکھی، اس میں ایک باب کے نیچے حضور علیہ السلام کے نماز میں ہاتھ باندھنے کے 2 طریقے ملیں گے۔ ایک کتاب ہے لیکن اس میں 2 طریقے آ گئے۔ اب عام آدمی اگر اس کو دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کا دماغ الٹ جائے گا، کہے گا وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اب ہمارا کام نہیں ہے اس کو سمجھ، یہ تو علماء محدثین فقہا کا کام ہے۔ اب وہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ بھئی اگر حضور نے اپنے سینہ مبارک پہ ہاتھ باندھے ہیں، یہ کس وقت کی بات ہے؟ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ کس وقت کی بات ہے؟ اب فرق ہوتا ہے نا، اب یہ فرق ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ محدثین کا کام ہے۔ وہ اس کی ترتیب بناتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں آپ نے سینہ مبارک پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، بالکل پڑھی ہے، آخری عمر مبارک میں آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہے، وہ کہتے ہیں اس عمل کو لینا افضل ہے جو حضور نے آخری عمر میں کیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو لے لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں جو عمل حضور نے زیادہ کیا اس کو لینا چاہیے، انہوں نے اس کو لے لی، دونوں صحیح جا رہے ہیں۔ لیکن ہم جس جگہ رہتے ہیں یہاں ہمارے علماء حنفی ہیں، ہماری کتب حنفی ہے، ہمارا ماحول حنفی ہے، ہمارے مدارس حنفی ہے، ہم کیوں ایک ایسی چیز میں جائیں جو کل میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکے وہاں پہ؟ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان جس ترتیب پر اپنے ایمان کو، عقیدے کو، اعمال کو سیکھ لے اچھی طرح اپنے علماء سے، بڑوں سے، اسی پر مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی بنات کے مدرسے میں 3:30 بجے سے 4 بجے تک مستورات کا بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور مجلس ذکر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔